الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز جانشین حضور دادا باپو و دیگر مشائخین کرام، سادات ذوی الاحترام، علماء کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، میں اس بات کو آپ حضرات کے درمیان رکھنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ حق ہے کہ میں یہاں آتا ہوں، پھر آؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ میں کسی خطیب کی حیثیت سے یہاں نہیں آتا. جس کی یاد میں، جس کے ذکر میں، جس کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ہم سب یہاں اس موقع پر اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں ان کی شفقتیں، محبتیں آپ کے ساتھ بہت تھیں، یہ فقیر اشرفی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کم نہیں تھیں. سبحان اللہ. تو میں بھی یہاں اس موقع پر صرف اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ میں بھی اظہار محبت کر سکوں اور ان کی اس بزم محبت میں شامل ہو کر اور اس بزم سے جو برکات و حسنات جاری ہوتے ہیں اس میں اپنا بھی کچھ حصہ بنا لوں.
تو میں کسی خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، بالکل ذہن سے نکال دیجئے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ محفل جو عام جلسوں کی ہوتی ہے، یہ وہ عام جلسوں کی محفل نہیں ہے، یہ خانقاہ میں محفل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں وہی بات کہی جائے گی اور وہی بات بتائی جائے گی جس سے آپ کی یہ زندگی بھی شاندار ہو جائے اور آپ کی اخروی زندگی بھی شاندار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بھی آپ کامیاب رہیں اور جب اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں تو وہاں بھی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج میں وہی بات آپ سے کروں گا جو پوری زندگی آپ کے درمیان دادا باپو رہ کر آپ سے کرتے رہے، آپ کو سمجھاتے رہے، چونکہ مشائخین کا کام ہی ہے کہ جو ان کے دامن کرم سے جڑتا ہے اس سے ایک قلبی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر شیخ چاہتا ہے کہ میرا مرید اس دنیا میں بھی کامیاب رہے، اس دنیا میں بھی کام رہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ۔ پوری زندگی وہ آپ کی رہنمائی اس راستے کی کرتا ہے جس پر چل کر ہمیشہ انسان کامیاب ہوتا ہے، کوئی خسارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو گفتگو ہوگی، اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی، میں بیچ میں کچھ سالوں تک نہیں آیا، نہیں آ سکا، اس کا مجھے افسوس ہے۔ آج محبتیں پھر کھینچ لائیں، آپ کی بزم محبت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ صادق صاحب یہ کوششیں تو ضرور کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بلاتے ہیں تو پھر میں روک نہیں پاتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، محبتیں یاد آنے لگتی ہیں اور پھر اس بزم محبت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ لیکن میری آنکھوں نے آج عالمیت کی دستار بچوں کے سروں پر دیکھی، حفظ کی دستار بچوں کی سروں پر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ نے منظر دیکھا ہے، بس دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا، لیکن کتنا عظیم منظر تھا وہ، کتنا عظیم لمحہ تھا یہ کہ جب بچوں کے سروں پر حفظ کی دستار رکھی جا رہی تھی، یعنی دستار اس بات کا اعلان تھا کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں پر رب کے کلام کو محفوظ کر لیا ہے۔ کیا ہے ان کی عظمتیں، کیا ہے ان کی عظمتیں۔ دنیا میں آج ایک ٹرینڈ ہے، ایک چلن سا ہو گیا ہے، اگر یہ بچوں کی جگہ کوئی آپ کا بچہ آئی ایس ہو جاتا، آئی پی ایس ہو جاتا، پی سی ایس ہو جاتا، پی سی ایس جے ہو جاتا، انجینئر بن جاتا، ڈاکٹر بن جاتا، وہ سرٹیفکیٹ لے کے گھر آتا، تو آپ پورے شہر، پورے محلے کی دعوت کرتے ہو، سینہ ٹھوک کر کہتے کہ میرا بیٹا آئی ایس ہو گیا۔ آپ اسے اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں سوسائٹی میں، کہ جس باپ کا بیٹا آئی ایس ہو جائے سماج میں وہ بہت ہی آنریبل ہو جاتا ہے، ریسپیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ تو آئی ایس بننے کو آپ اپنے لیے ریسپیکٹڈ سمجھتے ہیں، آنریبل سمجھتے ہیں، اور جن کے بچے یہ حافظ قرآن بنے، بس ایک منظر آیا آنکھوں کے سامنے گزر گیا، سبحان اللہ تک نہیں کہہ سکے آپ۔ تو یہ آپ کی سمجھ ہے میرے پیارے، یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن۔ ان کی عظمتوں کو ڈس ویلو آپ کے کرنے سے یہ ڈس ویلو نہیں ہوں گے۔ جن کی عظمتیں رب نے قائم کر دی ہے، ان کی عظمتوں کو کوئی کم کیا کر سکتا ہے میرے پیارے؟ بے شک۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ کتنے باعظمت لوگ تھے جو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں اس محلے کے لوگ جس محلے میں حافظ قرآن رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مدرسوں کی اعانت کرتے ہیں جن مدرسوں سے بچے حفظ قرآن پڑھ کے نکلتے ہیں، حفظ قرآن کر کے نکلتے ہیں۔ یہ سبحان سب اللہ۔ خوش نصیب ہیں۔ بے شک۔
آپ دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں. آپ کا ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ایک بچہ مدرسہ آتا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے نا. کتنا بڑا سانحہ یہ کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے اس کے لیے ماں صبح اٹھتی ہے، ٹفن تیار کرتی ہے، ڈریس یونیفارم تیار کرتی ہے، بس تک چھوڑنے جاتی ہے. اور دوسرا بچہ جو مدرسے آتا کب آیا کب گیا ماں کو پتہ ہی نہیں. اس لیے کہ وہ بچہ جو اسکول جا رہا ہے اس سے بڑی تمنائیں ہیں آپ کی کہ آئی ایس آئی پی ایس بنے گا، بینکرز بنے گا، انجینئر بنے گا، آئی ٹی انجینئر بنے گا، سول انجینئر بنے گا، الیکٹرانک انجینئر بنے گا. یہ سب امیدیں ہیں، یہ سب تمنائیں ہیں. اس کے سائے میں آپ اسے صبح بس تک چھوڑنے آتی ہیں. لیکن میرے پیارے، وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ تمہاری تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے، اور وہ بچہ جو حفظ قرآن کرنے مدرسے کے لیے آتا ہے وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا محلے کے لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ جب وہ بچہ حفظ قرآن کرنے کے لیے مدرسے آتا ہے تو فرشتے اتر پڑتے ہیں، اس کے سروں پہ اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں. آپ تصور کیجئے، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں میرے پیارے. اور ان کی عظمت کا عالم بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ عظمت کا عالم سمجھنا ہے نا؟ سمجھنا ہے تو بہت قریب سے سمجھا دیتا ہوں. ایک ایسے بچے کو لاؤ جو آئی ایس ہو، آئی پی ایس ہو، پی سی ایس ہو، کسی ہائی کورٹ میں جسٹس ہو، چیف جسٹس ہو، کسی بھی منصب پر ہو. آپ لے کے آؤ اور ہم لے کے آتے ہیں ایک حافظ قرآن کو، دیکھ لیتے ہیں کون باعظمت ہے. اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ کہیں اور نہیں، خدا کے گھر میں ہوگا. تم ادھر سے لے کے آؤ، ہم ادھر سے لے کے آتے ہیں. وہ جسٹس جو اپنی کورٹ میں ہو تو بغیر اس کی اجازت کے کوئی اندر آ نہیں سکتا، آ جائے تو بغیر اس کی پرمیشن کے باہر جا نہیں سکتا. اگر ایسا کسی نے کیا تو کنٹم آف کورٹ، پنش کیا جائے گا. وہ ایسا جسٹس لے آؤ اسے مسجد میں. ہم لے کے آتے ہیں حافظ قرآن. دیکھ لو گے اور دیکھ لینا اپنی کھلی آنکھوں سے کہ مؤذن اذان دے گا، مکبر تکبیر کہے گا، صفیں لگ جائیں گی. وہ حافظ قرآن آگے مصلی پہ کھڑا نظر آئے گا، اس کے پیچھے جسٹس نظر آئے گا. اور جب سجدے میں جائے گا تو کھلی آنکھوں سے اس عظمت کو تم دیکھ سکتے ہو کہ جسٹس امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام آگے ہوگا، سجدے کی حالت ہوگی. دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، امام کا قدم ہوگا، جسٹس کا سر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. میرے سبحان پیارے، اللہ سبحان اللہ. یہ عظیم لوگ ہیں میرے پیارے. یہ قرآن کے حافظ ہو گئے. انہیں نادار نہ سمجھنا، انہیں کمزور نہ سمجھنا. انہیں جب بھی دیکھنا نظریں اٹھانا تو عزت کی نگاہ سے اٹھانا، چونکہ یہ وہ بچے ہیں جن کے سروں پہ قرآن محفوظ ہو گیا ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا ہے. اور آپ کو بتاؤں، حشر کے میدان میں فرشتے ایک حافظ قرآن کو رب کے حضور لائیں گے. کہیں گے مولا یہ حافظ قرآن ہے، تیرے کلام کا حفظ کرنے والا ہے، حکم ہوگا لے جاؤ جنت میں ڈال دو. فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، آواز آئے گی رکو. رب پوچھے گا اکیلے جا رہے ہو؟ رکو، اکیلے جا رہے ہو؟ ٹھہرو. اس حشر کے میدان میں تلاش کرو اپنے ماں باپ کو، تلاش کرو ان کو جن کے تعاون سے، اعانت سے، مدرسے کی اعانت سے تم حفظ قرآن کر سکے. ان سب کو تلاش کرو اور ان سب کو لو اور اپنے ساتھ جنت میں جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچے بڑے عظیم ہو گئے میرے پیارے. آج ان کے سروں پر دستار حفظ رکھی گئی، دستار علم رکھی گئی. یہ لائق تعظیم ہو گئے، باعث عظمت ہو گئے. تو بڑا عظیم کام یہ شروع ہوا یہاں سے، اس اسٹیج سے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ کام میں یقین رکھتا ہوں
کہ انشاءاللہ دادا باپو کے روحانی تصرف یوں ہی جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ یہاں سے ایک دن فضیلت کی بھی دستار رکھی جائے گی انشاءاللہ، اور مفتی کی بھی دستار رکھی جائے گی انشاءاللہ، یہ کارواں بڑھتا جائے گا۔ بس آپ لوگ اسی طرح سے اپنی محبتوں کے ساتھ آئیے اور یہاں سے فیضان کرم لے کر جائیے، اور یہاں کی ہر تحریک میں محبت سے خلوص سے حصہ لیتے رہیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ اب میں کچھ بات آپ سے کروں، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت مختصر سی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ رب کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ۔ مولا ہم ایمان والے تو ہیں، ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ میرے پیارے، اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ ہمارا وہ بے نیاز مالک، ہم سب کا رب و خالق، رب السماوات والارض، ہم مومنوں سے کہہ رہا ہے، عام انسانوں سے نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ۔ میرے پیارے، اس بات کو آج سمجھنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ جو ایمان والے ہوئے، مسلمان ہوئے، تو مسلمان بننے کے لیے آپ نے کون سی محنت کی؟ کوئی محنت کی کیا؟ زمین کا سفر کیا، آسمان کی بلندیوں کو ناپا، سمندر کی تہوں کو دیکھا، کتنی محنت کی آپ نے؟ کوئی محنت نہیں کی نا؟ یہ تو رب کا فضل ہے نا کہ آپ کو ایک مسلمان کے گود میں ڈال دیا، آپ مسلمان ہو گئے، کہیں اور ہوتے تو وہ ہو جاتے۔ جی، تو رب کا فضل ہے نا یہ۔ ایمان والا ہونے میں آپ کا کوئی کمال نہیں، کوئی محنت نہیں، یہ تو رب کے فضل کی چیز ہے کہ اس نے آپ پر فضل کیا، احسان کیا کہ ایک مسلمان کے گود میں ڈال دیا، آپ ایمان والے ہو گئے۔ اب یہ جو فضل ہے رب کا، کتنا عظیم فضل ہے میرے پیارے، بس آپ نے اسے ہی سوچنا چھوڑ دیا۔ جی، ایک مسلمان کی گود میں ڈال کے آپ کو ایمان والا رب نے بنایا، یہ رب کا کتنا عظیم احسان ہے، کتنا عظیم فضل ہے، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے میرے پیارے، کتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے یہ ایمان کہ جو کچھ بھی سرمایہ آپ کے پاس ہے یا آپ کے تصور میں ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سب کچھ حاصل کر لیں، ساری کائنات کے بھی مالک بن جائیں، تو ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ بے شک، بے شک۔ ان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ میں ڈائیلاگ نہیں بول رہا ہوں، پریکٹیکل بات کرتا ہوں میں۔ ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ میرے پیارے، آؤ سمجھتے ہیں، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ اساس، یہ تمہارے ایسیٹس، یہ روپے پیسے، یہ ساری چیزیں تمہارے کب تک کام آتی ہیں بتاؤ؟ کب تک کام آتی ہیں؟ جب تک آپ زندہ ہو۔ جسم سے روح نکل گئی، کیا پیسہ کام آئے گا؟ گھر کام آئے گا؟ مکان کام آئے گا؟ ایسیٹس کام آئے گا؟ تو یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ کے لیے کارآمد و مفید تب تک ہیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد پیسہ کام آئے گا کیا؟ مکان کام آئے گا؟ جتنے رشتے ہیں میرے پیارے، جو بھی تمہاری نظر میں قیمتی رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ قیمتی ہوتا یقیناً ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے یہ سارے رشتے، ساری شفقتیں، ساری محبتیں کب تک؟ جب تک تم زندہ ہو۔ اس کے بعد یاد کیے جاؤ گے، آنسویں بہائی جائیں گی، یاد آئے گی، لیکن کیا تمہارا کوئی ساتھی بننے کے لیے اس آخری سفر میں تیار ہوگا؟ قبر میں تمہارے ساتھ کوئی پیسہ جائے گا؟
کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی باپ قبر میں جائے گا، کوئی تمہارا ساتھی قبر تک بننے کو تیار نہیں ہوگا میرے پیارے، اس لیے کہ دنیا کے سارے رشتے، ساری متاع، ساری زندگی کی دولتیں، سارا سرمایہ اس وقت تک تمہارے ساتھی ہیں جب تک کہ تم زندہ ہو۔ موت کے بعد کوئی ان میں سے تمہارا ساتھی بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن میرے پیارے، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو یہ قبر کی تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو مجھے بتاؤ، جو کسی حال میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے، وہ زیادہ قیمتی ہے جو کبھی ساتھ دے اور کسی حالت میں ساتھ نہ دے پائے، وہ زیادہ قیمتی ہے؟ بولو نا میرے پیارے، وہ زیادہ قیمتی جو ہر حال میں ساتھ دے؟ میں انتہا کی بات کروں، ایمان اتنا قیمتی ہے میرے پیارے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے اس کے عمل کی خرابی کے سبب سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈال دیا، ایمان پر خاتمہ ہوا، موت ایمان پر ہوئی لیکن عمل بڑے خراب تھے، تو سزا کے طور پر اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا، تو میرے پیارے ایمان اتنا قیمتی ہے نا کہ جب وہ جہنم میں جائے گا تو ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ اب آپ تصور کرو، کوئی جہنم میں ساتھ جانے کو تیار ہوگا تمہارے؟ لیکن صرف ایمان ہی ہے کہ اگر شامت اعمال کی بنیاد پر اللہ نے سزا کے طور پر تمہیں جہنم میں ڈال دیا تو ایمان ہی ہے جو تمہارے ساتھ وہاں بھی جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان، تو تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو قربان جاؤ ایمان کے۔ ایمان بولے گا، ارے جب دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اتنا قیمتی ہے میرے ایمان، یہ ملا کس سے؟ رب کے فضل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ایمان تمہیں ملا ہے میرے فضل سے ملا ہے، میرا احسان ہے، آمنو، اس کی قدر کرو۔ جو ایمان ملا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ جو ایمان تم کو میں نے اپنے فضل کی شکل میں دیا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرو، جو میں چاہتا ہوں ویسے بن جاؤ، جو ہدایات میں نے تمہیں دی اسے مان کر مومن ہو جاؤ، جو احکامات میں نے جاری کیے ہیں اس پر عمل کر کے تم وہ بن جاؤ جو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی قدر کرو اس ایمان کی، قدر کرو اس ایمان کی میرے پیارے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں 1.8 بلین مسلمان ہیں۔ مسلمان تو ہیں، اس میں مومن کتنے ہیں؟ مومن کتنے ہیں؟ پوری دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، اس 7 بلین پاپولیشن میں 1.8 بلین مسلمان ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ حالات کیا ہیں؟ 54 اسلامک ملک ہونے کے بعد بھی آج گلوبل پلیٹ فارم پر مسلمانوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی پاور نہیں ہے، ان کو لوگ توجہ نہیں دیتے۔ وائی؟ کیوں میرے پیارے؟ اس لیے کہ وہ سب مسلمان تو ہیں، ان میں مومن کون ہے؟ مومنوں کی شان دیکھنا ہے، مومنوں کی شان دیکھنا ہے تو بدر احد کو بدر کو یاد کر لو، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کو یاد کر لو۔ ایک طرف ہزاروں کھڑے ہیں، شکم سیر ہیں، کھائے پیے ہیں، لڑنے کے لیٹسٹ ویپنز اس کے پاس ہیں، تیر ہیں، برچھیاں ہیں، تلوار ہے، نیزے ہیں، سب کچھ ہے، ڈھال ہے، اور دوسری طرف 313 مقدس جماعت کھڑی ہے، لڑنے کو تلوار بھی نہیں ہے، روزے سے ہیں، فاقے سے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں تو کسی کے حصے میں ایک کھجور آ گئی تو بڑی نعمت ہے، ورنہ پانی پی پی کر کئی دنوں سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ ایک 313 یہ ہیں، ایک ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑے ہیں میرے پیارے، جن کے یہاں دیگیں چڑھ رہی ہیں،
کھانے بکرے ہیں، ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہیں. مقابلہ کس قدر کمزور نظر آنے والی قوم سے کس قدر مضبوط قوم کا ہو رہا ہے میرے پیارے. دنیا کا مورخ قلم لے کر ہاتھ میں یہ تحریر کرنے کو تیار تھا کہ مسلمان بدر کے میدان میں جنگ لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ خودکشی کرنے آیا تھا. نتیجہ یہی لکھنے والا تھا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے میرے پیارے، بتایا ہے بدر میں جو صحابہ جنگ میں شامل تھے حالت بتاؤں ان کی کیا تھی. ایک صحابی آپ کی بارگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ، یہ جو سامنے مد مقابل دشمن کھڑے ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، برچھیاں بھی ہیں، سارے لیٹسٹ ویپنز ان کے پاس ہیں، اور ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہے. آخر ان سے ہم لڑیں کیسے؟ وہ مومن تھے، یہ نہیں کہا کہ صاحب جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، تلوار سے نیزے کیسے لڑیں گے. آقا کے پاس گئے، کہا آقا ہم ان سے لڑیں کیسے؟ کچھ اس انداز میں کہا میرے پیارے آپ صحابی نے کہ نبی نے تبسم فرمایا. سبحان اللہ. اب سوچو میرے پیارے، جب نبی نے تبسم کیا ہوگا تو ان صحابی کا کیا حال ہوا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان نبی نے اللہ. تبسم فرمایا، کہا اچھا تمہارے پاس لڑنے کو کچھ نہیں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ لڑنا تو ہے، لڑوں گا یا رسول اللہ، لیکن لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کہا اچھا لڑو گے؟ ہاں یا رسول اللہ لڑوں گا ضرور، اس نعمت سے میں اپنے آپ کو محروم نہیں رکھوں گا، لڑوں گا ضرور. کہا اچھا لڑو گے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت کو بڑھایا، کھجور کے ایک پیڑ سے کھجور کی ایک شاخ توڑی اور آپ صحابی کے ہاتھ میں دے دی. واہ سبحان کہا اللہ. لڑنا ہے جاؤ اس سے جنگ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انصاف کیجئے میرے پیارے، یہ نبی کیا دے رہے ہیں اپنے صحابی کو؟ کھجور کی ہری نم شاخ، لچکتی ہوئی شاخ. کس کے مقابلے میں؟ تیز دھار تلوار کے مقابلے میں. نبی نے جیسے ہی بڑھا کے دیا آپ صحابی نے لپک کر لے لیا. کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، آج کے وہ نہیں تھے. جی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہترین. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں، وہ تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کون دے رہا دے رہا ہے. سبحان اللہ. دینے والا جانو دل کا مالک ہے. دینے والا وہ ہے جس کے سبب سے شفاعت ہوگی. دینے والا وہ ہے جو حوض کوثر کے پر جس کے ہاتھوں سے ہم جام پیئیں گے. دینے والا وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے. دینے والا وہ ہے جو ہمارے جانو دل کا مالک ہے. لپک کر لے لیا اور میدان غزوہ میں کود پڑے، جنگ کے میدان میں کود پڑے. ایک کفار قریش نے دیکھا، ارے یہ کیسا دیوانہ ہے، یہ تیز دھار تلوار کے مقابلے میں کھجور کی نمشاخ لیے جنگ کرنے آ گیا، یہ تو خودکشی آ گیا. چلو خودکشی کرنے آ ہی گیا ہے، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرتے ہیں. وہ آگے بڑھا، ادھر سے آپ صحابی بڑھے، ادھر سے وہ دشمن بڑھا، دونوں قریب پہنچے. لپک کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور کھینچ کر وار کیا. ادھر سے آپ صحابی نے نبی کی دی ہوئی کھجور کی نمشاخ آگے بڑھائی. دونوں جب تلوار اور کھجور کی نمشاخ قریب پہنچی، رحمت الہیہ مسکرا اٹھی، ارے بڑھا دے بڑھا دے، تو میرے محبوب پر یقین نہ کر، کھجور کی دی ہوئی نمشاخ کو تلوار کے مقابلے میں بڑھائے گا تو کیا میری رحمت تجھے مایوس کرے گی؟ ارے بڑھا دے بڑھا دے. تاریخ گواہ ہے کہ ادھر سے تلوار بڑھتی ہے، ادھر سے نمشاخ بڑھتی ہے، جب ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں کھجور کی نمشاخ شاخ نہیں تلوار بن جاتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور قائد ملت، عرس قادریہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مورخ لکھنے پر مجبور ہو گیا، جسے ہم نے سمجھا تھا کہ وہ قوم آج بدر کے میدان میں صف ہستی سے مٹا دی جائے گی، وہ قوم بدر کے میدان سے فتح و نصرت کا علم لیے ہوئے نکل رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں ایسا تھا میرے پیارے؟ وہ مومن تھے. بے شک. کیا تھے؟ مومن. مومن، ایمان والے بھی تھے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بھی تھے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے میرے پیارے کہ انہیں فتح و نصرت اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. آج سب کچھ ہے ہمارے پاس،
اور ان سے زیادہ ہے. بے شک ان سے بدر میں صرف 313 تھے. کچھ مدینے میں چھوٹ گئے تھے. جی وہ کسی وجہ سے رہ گئے تھے, یا نبی نے روک دیا تھا, یا بیماری کی حالت میں تھے. جو تھے بدر میں مدینے میں وہی تھے, باقی سب بدر میں تھے. بدر میں تھے میرے پیارے. وہ کل 313 تھے, آج ہم کتنے ہیں؟ 1.7 بلین پاپولیشن. آپ تصور کیجئے میرے پیارے. اور حالت کیا ہے ہماری؟ کیوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, بتاتا ہوں. ایک حدیث قدسی سناتا ہوں میرے پیارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی چونکہ یہ خانقاہ ہے, میں وہ کوئی تقریر جذباتی نہیں کروں گا, بالکل نہیں. آپ سے اس بات کو کیوں ایسا ہے, کیوں ظلم و تشدد و بربریت کی کوئی بھی آندھی دنیا کے کسی بھی گوشے سے اٹھتی ہے تو آج اس کا رخ مسلمانوں کے نشے من کی طرف ہوتا ہے؟ کیوں ہم ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں؟ کیوں تباہ کیے جا رہے ہیں؟ کیوں اسلامی سلطنتوں کا زوال ہو رہا ہے؟ کیوں یہ خوریزیاں, بلڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہی ہے؟ کیوں آخر یہ حالات ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. اس روئے زمین پر صرف مسلمان ہی تو نہیں رہتا بھائی, اور بھی قومیں رہتی ہیں. آخر یہ ظلم و تشدد کا نشانہ مسلمان ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ غیروں کی طرف انگلیاں اٹھا لینا بڑا آسان ہے, لیکن میرے پیارے جمع مردی یہ ہے کہ اپنے گرہبان میں لے کر اپنی حالت کا جائزہ لینا, یہ سب سے بڑا کام ہے بے شک جو ہم نے چھوڑ دیا ہے. حدیث قدسی سنو میرے پیارے. دنیا اور اہل زمانہ تمہیں ان سب ہلاکتوں اور بربادیوں کے الگ الگ ریزنز تمہیں بتاتے رہیں گے. کوئی پولیٹیکل ریزنز بتاتا رہے گا, کوئی سیاسی ریزن بتاتا رہے گا, کوئی ملکی مجبوریاں بتاتا رہے گا, لیکن یہ سب ایک دھوکہ ہے میرے پیارے. کوئی ریزن نہیں ہے. اونلی ون ریزن از کہ آقا نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا, محبوب نے اپنی امت سے فرمایا. حدیث قدسی ہے, اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, الدنیا, رب فرماتا ہے الدنیا خلقت لکم, دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی. کیا فرماتا ہے رب؟ الدنیا خلقت لکم, دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی. وانتم خلقتم لی, اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے میرے پیارے. یہ حدیث قدسی سن لی. اب آئیے میں مثال سے سمجھاتا ہوں اس حدیث قدسی کو. آپ کوئی چیز مارکیٹ سے لاؤ, کس لیے لاتے ہو؟ اپنے استعمال کے لیے. اگر وہ آپ کے استعمال میں نہ آئے تو خراب ہو جائے تو کیا پھر بھی اسے سنبھال کر فریز میں یا گھر میں رکھو گے؟ نہیں. بولو نا میرے پیارے, نہیں. رکھو گے؟ کیا کرو گے؟ ڈسٹرائے کر دو گے, پھینک دو گے. آپ نے فصل لگائی, پیڑ بھی نکلے, اس میں پھول بھی آئے, اس میں پھل بھی آئے, لیکن پھل میں دانے نہیں آئے تو کیا اسے کاٹ کے گھر لاؤ گے یا کھیتی میں جلا دو گے؟ کیا کرو گے؟ ڈسٹرائے کر دو گے, کھیت میں جلاؤ گے. اس لیے کہ جو چیز ہم نے زمین میں ڈالی تھی وہ چیز پیدا ہو کے ہمارے کام کی نہ رہی, ہمارے استعمال میں نہیں آئی, اس لیے آپ اسے ڈسٹرائے کر دیتے ہو, اسے آگ لگا دیتے ہو, اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہو, اسے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیتے ہو. یہی تو طریقہ ہے نا. تو پتا چلا کہ جو چیز جس کے استعمال کی ہو وہ اس کے کام نہ آئے تو وہ اسے ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے, اسے پھینک دیا جاتا ہے, اسے گھر میں رکھا نہیں جاتا ہے. بلا تفصیل سمجھو, رب بھی تو یہی فرما رہا ہے کہ دنیا خلقت لکم, دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی. وانتم خلقتم لی, اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا. جب تم رب کی رضا کے لیے نہیں رہے تو دنیا نے تمہیں ڈسٹرائے کر دیا. کیا بات ہے. جب تم رب کی رضا کے راستے پر تم نے چلنا چھوڑ دیا, اپنی زندگی میں پرائرٹی پہ رب کے احکام کو, فرائض و واجبات کو, اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو تم نے اپنی زندگی کے معمولات میں پرائرٹی پہ نہیں رکھا, بلکہ تم نے دنیا کو دیکھ کر اپنی زندگی کا طرز اپنایا,
تم نے اس راستے کو چھوڑا ہے تو اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا تھا. جب تم اس کے لیے نہ رہے, اس کی رضا کے لیے نہ رہے, تو اب تم بھی ڈسٹرائے کیے جا رہے ہو. جی 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 مین ریزن میرے پیارے یہ ہے, اگر اس ظلم و تشدد و سفاکیت سے بچانا ہے اپنے آپ کو, تو میرے پیارے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. یاد رکھو وہ کریم رب, وہ بے نیاز مالک, وہ ہمارا خالق, وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ, وہ سنسار کا رچیتا, وہ رب السماوات والارض, وہ بے نیاز مالک ہو کر ہم سے کہتا ہے ما غرک بربک الکریم, تمہیں کس چیز نے روکا ہے ہماری طرف آنے سے؟ آ جاؤ میری طرف, میرے فضل کی طرف, میری طرف اپنے رخ کو کر لو. میرے پیارے, تمہارے فتح و نصرت کی ضمانت صرف رب کی اطاعت, رب کی بندگی, رب کی وفاداری میں ہے. دنیا و دنیا کے ہیلے بہانے اور مصلحت کوشی میں نہ تم کل کامیاب تھے, نہ اب کامیاب ہو, نہ کل کامیاب ہو سکتے ہو. ہاں, اگر اپنے رب کے وفادار بندے بن جاؤ میرے پیارے, زمانے میں کیا طاقت ہے کہ تمہاری طرف انگلی بھی اٹھا سکے. بے شک. فار ایگزامپل اور قریب سے آپ کے ذہن کے قریب سے بات کروں میرے پیارے, ایک جانور, اس کی حیثیت کیا ہے؟ نہ وہ بول سکتا ہے, نہ دفاع کر سکتا ہے, نہ پلٹ کر آپ پر وار کر سکتا ہے. اسے آپ خرید کر لائے, ایک بھینس کو لائے اور اسے رسی سے اپنے کھوٹے میں باندھ دیا. بھینس آپ کے دروازے پر آپ کے کھوٹے سے بندھی ہے. ایمانداری سے بولو, جب تک وہ آپ کے کھوٹے سے بندھی ہے, کسی شخص میں ہمت ہے کہ کوئی اسے ڈھیلا پھینک کے مار دے؟ نہیں. بولو نا میرے پیارے. کیوں؟ کیا بھینس پلٹ کر اسے مارے گی کیا؟ بولو نا. بھینس خود اپنا دفاع کر پائے گی؟ نہیں. پھر کیوں نہیں مار رہے؟ نہ کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہے, نہ اسے کوئی گالی بک رہا ہے, نہ کوئی اسے ڈھیلا پھینک کے مار رہا ہے. بھینس جب تک آپ کے کھوٹے سے بندھی ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اسے ڈھیلا پھینک کر مارے, یا ڈنڈے سے مارے, یا اسے گالی دے. لیکن میرے پیارے, وہی بھینس ہے بے وفائی کی مالک سے رسی توڑ کر وہ بھاگی مالک کے گھر سے اور بازاروں میں گئی, تو اب منظر کیا نظر آیا کہ وہ جس طرف سے گزر رہی ہے, کوئی اسے ڈنڈا مار رہا ہے, کوئی اسے ڈھیلا مار رہا ہے, کوئی اسے گالی بک رہا ہے, کوئی اسے ٹھوکرے مار رہا ہے. تو پتا کیا چلا, جب تک وہ وفادار تھی, مالک کے کھوٹے سے بندھی تھی, کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف کوئی اسٹون تھروئنگ کر سکے. اس لیے لوگ نہیں کر رہے تھے کہ اگر اسے ماریں گے تو اس کا مالک گریبان پکڑ لے گا, اسے ماریں گے تو اس کا مالک محاسبہ کرے گا. میرے پیارے, لیکن جب اسی بھینس نے اپنے مالک سے بے وفائی کی, تو بچہ ہے کہ مار رہا ہے, بوڑھا ہے کہ مار رہا ہے, کمزور ہے کہ مار رہا ہے, طاقتور ہے کہ مار رہا ہے. بلا تمثیل سمجھو میرے پیارے, جب تک تم اپنے رب کی بندگی کے ساتھ, پوری وفاداری کے ساتھ اس کی رسی سے بندھے رہے, زمانے میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی تمہاری طرف انگلی اٹھا سکے. لیکن جب سے تم نے اس راستے کو چھوڑا ہے, تو وہ بھی تمہیں آج تہذیب سکھاتے ہیں, جنہیں تہذیب کا درس تم نے دیا, جینے کا سلیقہ تم نے دیا, ادب تم نے سکھایا, تمدن تم نے سکھایا, جینے کا شعور تم نے بخشا ہے, وہ بھی تمہیں واضح و نصیحت کرتے نظر آ رہے ہیں میرے پیارے. لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف میرے پیارے. یاد رکھو, جب تک تم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے, اچھے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے. بے شک. اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. اور اچھا انسان بننے کے لیے, اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہاں سے پاؤ گے یہ 10 اچھا انسان بننے کا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تم کو گائیڈ کرے گی کہ اچھا انسان ایسے بنا جاتا ہے؟ وہ سلیبس کہاں ہے اچھا انسان بنانے کا؟ وہ کہاں موجود ہے؟ دنیا میں جتنے بھی کالج, یونیورسٹی میں جتنے بھی سلیبس ہیں جو پڑھایا جاتا ہے, فزکس پڑھایا جاتا ہے, کیمسٹری پڑھایا جاتا ہے, بایولوجی پڑھایا جاتا ہے, باٹنی پڑھایا جاتا ہے, زولوجی پڑھایا جاتا ہے, ہسٹری پڑھایا جاتا ہے, الجبرا پڑھایا جاتا ہے, میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے, یہ سب جیومیٹری پڑھایا جاتا ہے, ارتھ شاستر پڑھایا جاتا ہے, اکنامکس پڑھائی جاتی ہے, یہ سب پڑھائی جاتی ہے. کیا ان سب کتابوں میں, سلیبس کی کتابوں میں, کسی بھی کتاب کے کسی بھی چیپٹر میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن ہے کیا؟ لیسن ہے کیا؟ بتاؤ نا. فزکس کی کس کتاب میں,
کس چیپٹر میں ایک انسان کو اچھا انسان کیسے بنایا جائے، کیا کوئی لیسن موجود ہے؟ کیمسٹری میں ہے کیا؟ زولوجی میں ہے کیا؟ فزکس میں ہے کیا؟ بایو کیمسٹری میں ہے کیا؟ زولوجی میں ہے کیا؟ باٹنی میں ہے کیا؟ ہسٹری میں ہے کیا؟ جغرافیہ میں ہے کیا؟ ارتھ شاستر میں ہے کیا؟ اکنامکس میں ہے کیا؟ کسی بھی دنیا کے اسکول کالجز میں پڑھائے جانے والی کتابوں میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا کوئی چیپٹر، کوئی لیسن موجود نہیں ہے. لیکن ہاں میرے پیارے، تم خوش نصیب ہو، دنیا کی کسی کتاب میں یہ اچھا انسان بنانے کا کوئی چیپٹر تو موجود نہیں ہے، لیکن وہ کتاب جس کے امین تم بنائے گئے ہو، وہ کتاب جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں، وہ واحد روئے زمین پر وہ کتاب ہے جس میں اچھے انسان کو اچھا انسان بنانے کا چیپٹر موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اور افسوس ہے میرے پیارے، ہم جب کہتے ہیں کہ میرے بھائی بچے کو انجینئر بنانا ہے بناؤ، ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ، سول انجینئر بنانا ہے بناؤ، جو چاہو بناؤ، لیکن اس بنانے سے پہلے ایک اچھا انسان بھی بنا لو. سبحان اللہ. ایک اچھا سبحان انسان اللہ، بنا سبحان لو، اللہ. پھر انجینئر بنا لینا، پھر ڈاکٹر بنا لینا، پھر سول انجینئر بنا لینا، جو چاہو بنا لو، نو پرابلم. لیکن صرف انجینئر نہ بناؤ میرے پیارے، صرف ڈاکٹر نہ بناؤ. کیا آج دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ کیا انجینئرز کی کمی ہے؟ سول انجینئر کی کمی ہے؟ کمی کس بات کی ہے؟ یہ سب کچھ ہے. سول انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ہر پروفیشن کے لوگ دنیا میں اسٹاک میں موجود ہیں. کمی نہیں ہے، بہت ساری تعداد میں. نوکریاں بھی نہیں مل رہی، سڑکوں پہ ٹہل لیں، اتنی تعداد میں موجود ہے. لیکن میرے پیارے ڈاکٹر تو ہیں، لیکن کیا وہ ڈاکٹر اچھا انسان بھی ہے؟ جی. وہ انجینئر تو ہے، لیکن کیا وہ انجینئر اچھا انسان بھی ہے؟ میرے پیارے، وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اگر اچھا انسان بھی ہوتا، ایکسیڈنٹ کی ہوئی ایک باڈی لائی گئی، سانسیں آ جا رہی ہیں، اسٹریچر پہ پیشنٹ پڑا ہوا ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ پہلے جاؤ کاؤنٹر پہ کیش پیمنٹ جمع کرو، تب میں تمہارے مریض کو ہاتھ لگاؤں گا. اگر ڈاکٹر کے ساتھ وہ اچھا انسان بھی ہوتا تو وہ انسان ایک انسان کی زندگی بچانے کی کوشش پہلے کرتا، باقی باتیں بعد میں کرتا. بے شک، بے شک. آج دنیا میں تباہی کا ریزن یہی ہے کہ ہر پروفیشن میں لوگ تو موجود ہیں، لیکن وہ انسان بھی اچھے ہیں، اس کی ضمانت نہیں ہے. اگر وہ سول انجینئر جو برج کارپوریشن میں ملازم ہے، نوکری کر رہا ہے، وہ اگر ایک انجینئر کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر میرے پیارے ایسے بریجز نہ بناتا جو بنانے کے 1 مہینے کے بعد گر جاتے، جس میں ہزاروں لوگ دب کے مر جاتے. میرے پیارے، ہر پروفیشن کے لوگ موجود تو ہیں، لیکن اچھے انسان نہیں ہیں. اس لیے میرے پیارے، تمہیں بھی اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، آئی ایس بنانا ہے، آئی پی ایس بنانا ہے، پی سی ایس جے بنانا ہے، پی سی ایس بنانا ہے، بینکرز بنانا ہے. جو چاہو بناؤ، لیکن اپنے بچے کو اس سے پہلے اچھا انسان بناؤ. اور اچھا انسان بنانے کا لیسن، اچھا انسان بنانے کا درس، اچھا انسان بنانے کا چیپٹر اور سلیبس اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، قائد ملت. اس لیے میرے پیارے، آج اس خانقاہ قادری میں دادا باپو کے روحانیت کو گواہ بنا کر میرے پیارے یہ عزم کرو کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں گے. انشاءاللہ. نہیں سنبھلے گا میرے پیارے، سب سے پہلا نقصان تو تم کو ہوگا، ملت کا بعد میں ہوگا. جب وہ بچہ اچھا انسان ہوگا ہی نہیں تو جب تک اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے نا، تمہاری انگلی پکڑ کے چلے گا، تمہاری ریسپیکٹ بھی کرے گا. جس دن وہ خود کفیل ہو جائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اچھی سروس ہولڈ کر لے گا نا وہ، تو تمہیں کسی گوشے میں مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈال دے گا. اس لیے کہ انجینئر تم نے بنایا تھا بن گیا،
اچھا انسان بنایا ہی نہیں. لیکن اگر اچھا انسان بھی ساتھ ساتھ بنایا تو جب بھی تمہارے لیے ایک باپ کے لیے بیٹے کے دماغ میں کوئی بھی فطور آیا, قرآن اس کے سماج سے ٹکرائے گا اور کہے گا بیٹا یہ باپ ہیں باپ, اللہ کو اس باپ کو اف کہنا بھی پسند نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. تو میرے پیارے, قرآن بچوں کو پڑھاؤ, دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ, انجینئر بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, جو چاہو بناؤ. اور یاد رکھو جب تک ہم اپنی روش کو نہیں بدلیں گے بے شک کوئی انقلاب نہیں آنے والا, نہیں آنے والا. میں آپ کی محبتوں پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھاتا میرے پیارے, محبتیں بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے. آپ کا حال یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ بس دسترخوان پہ کھانا لگا ہے, انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوان پر ہے, نہ ہاتھ ہم بڑھا رہے ہیں, نہ نوالا اٹھا رہے ہیں, نہ منہ تک لا رہے ہیں, بس بیٹھے بیٹھے چلا رہے ہیں کہ بھوکے ہیں بھوکے ہیں بھوکے ہیں. ارے بھائی کھانا لگا ہے, نعمتیں موجود ہیں, ہاتھ بڑھاؤ, نوالے اٹھاؤ, منہ تک لاؤ اور اپنی بھوک بجھا لو. کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ تم خانقاہ قادریہ میں ہو, دادا باپو وہاں آرام کر رہے ہیں, سبحان اللہ, تصرف تمہارے سامنے, ارے سب کچھ تو تمہارے پاس ہے, لیکن چند قدم آگے بڑھاؤ, اس راہ میں بڑھاؤ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے پیارے, ان فضل کا, ان کرم کا, ان نعمتوں کا بوجھ اٹھا کے گھر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تم پہنچو گھر, اس سے پہلے یہ نعمتیں تمہارے گھر پہنچ جائیں گی. بے شک حیدری والی سلام جاری رہے گی. بس اس راہ پہ اپنے قدم تو ڈالو, اس راہ پہ اپنے قدم تو ڈالو جس راہ پہ تمہیں دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں, بے شک راہ پر دیکھ کے خوش ہو جائیں. اپنے اندر اخلاق رکھو, اپنے اندر محبتیں رکھو, عفو و درگزر کا جذبہ رکھو. میرے پیارے, بدلہ لینا یہ کہتے لوگ ضرور ہیں, لیکن بالکل نان پریکٹیکل بات ہے کہ جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا سکون نہیں ملے گا. جی کہتے ضرور ہیں لیکن بالکل نان پریکٹیکل بات ہے. آج تک کسی بدلہ لینے والے کو بدلہ لینے کے بعد میں نے سکون میں نہیں دیکھا. بے شک بالکل نان پریکٹیکل بات ہے. کہتے ضرور ہیں کہ بدلہ لے لوں گا تو سکون مل جائے گا, لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بدلہ لینے کے بعد سکون مل جاتا ہے. اس لیے کہ سکون کا تعلق رب کے فضل سے ہے, اور بدلہ لینا رب کو پسند نہیں ہے. میرے پیارے, بدلہ لینے سے سکون تو نہیں ملا, ایک دن کسی کو معاف کر کے دیکھو. سبحان اللہ, معاف کر کے دیکھو. میں پورے یقین سے یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی کہتا ہے تم کو, معاف کر کے دیکھو, پھر اس دن گھر جا کے سونا, اور یاد رکھو کہ اس رات تمہیں جتنے سکون کی نیند آئی ہوگی اس سے پہلے کبھی اتنے سکون کی نیند نہیں آئی ہوگی. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. معاف کر دینا یہ رب کی پسند ہے, بے شک بدلہ لینا یہ رب کی پسند نہیں ہے. بے شک عفو و درگزر, یہ معاف کر دینا, درگزر سے کام لینا, اور آپس میں تو خاص طور پہ یہ توہین نہیں ہے. کسی کو معاف کرنے میں توہین نہیں ہے. بے شک ایک اہانت خیز انسان جو پوری زندگی برائیوں میں جس نے گزاری, نافرمانیوں میں گزاری, دنیا کا کوئی عیب اس میں جو نہ ہو, شرابی بھی تھا, جواری بھی تھا, سفاک بھی تھا, ظالم بھی تھا, بے عمل بھی تھا, زیادتی کرتا تھا, بیوی بچوں کو بھی مارتا تھا, سارے عیب اس میں تھے, اور اس پوری کائنات میں اس کا ایک ہی دوست تھا, دوست نہیں تھا, ڈر کے مارے وہ اس کے ساتھ رہتا تھا. وہی ایک فرد تھا, وہ ظالم شخص پر موت آئی, مر گیا. وہ جو دوست تھا اس کا دنیا میں, اس نے اسے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد, تو پوچھا اب تو مر گیا نا, تو دل کھلا, بولا کہ اب تمہیں پتا چلا نا کہ دنیا میں جتنا ظلم کرتے تھے تم, اب تم سزا پا رہے ہوگے. تو خواب میں اپنے دوست کے سامنے وہ رونے لگا, کہنے لگا ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو, میں نے اپنے بیوی بچوں پہ بھی ظلم کیا, بلا وجہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے بیوی بچوں کو ہی مارتا تھا. لوگوں کے ساتھ تو ہمارے اخلاق و ویوہار اچھے تھے ہی نہیں, دنیا کی تمام برائیاں ہم نے کی,
لیکن سنو اللہ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. وہ دوست خواب میں تیری خطا کو، واہ. آخر وہ کون سا تیرے پاس عمل تھا؟ جی. پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، بے عملی میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و سفاکیت میں ڈوبی ہوئی تھی. آخر کون سا عمل تھا تیرے پاس؟ کہاں بھائی میرے پاس کوئی عمل تو نہیں تھا، لیکن ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں گھر آیا اور معمول کے مطابق روز گھر آنے کے بعد پہلے بیوی کو مارتا تھا، لیکن اس دن آیا اور میں کچھ نہیں بولا گھر پہ. میری بیوی نے کھانا دیا. اس دن دال میں نمک بھی زیادہ تھی جی. اور اس کو مارنے کا میرے پاس ریزن بھی تھا کہ آج جی. نمک زیادہ ہے. جی. روز بغیر ریزن کے مارتا تھا. اس دن ریزن تھا کہ دال میں نمک زیادہ ہے، کیوں کیا ماروں میں. لیکن میرے دل میں خیال آیا ارے روز تو کھانا بناتی ہے، مجھے کھلاتی ہے اور روز میں مارتا ہوں بلا وجہ، چلو غلطی سے پڑ گیا ہوگا، آج اسے کچھ نہیں کہتا. میں نے جو اس دن اپنی بیوی کو درگزر سے کام لیا، وہ درگزر سے کام لیا، اللہ نے میرے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس عمل کے صدقے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، جانشین دادا حضور، عرس قادریہ. اب مجھے بتاؤ میرے پیارے، معاف کر دینے سے بلندی ملتی ہے بے شک. کہ پستی ملتی ہے؟ بلندی. بلندی ملتی ہے. معاف کر دینے سے شان گھٹتی نہیں ہے. بے شک. جو عمل رب کو پسند ہو جائے وہ عمل سر بلندی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے سبحان میرے اللہ. پیارے آپس میں اتحاد رکھو، محبت رکھو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کرو. اور میرے پیارے آپس کی رنجشوں کو ہمارے منیر باپو قبلہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. یہ جو نشے کی تحریک چلا رہے ہیں، نشہ چھوڑو نشہ چھوڑو، ارے میاں کیا نشہ کرتے ہو یار؟ جی. وہ نشہ کرتے ہو جو تمہارے دماغ کو کھا جائے، تمہارے جسم کو کھا جائے، تمہارے ہوش کو کھا جائے، تمہیں نالیوں میں جا کے ڈال دے. جی. ایسا نشہ کیوں کرتے ہو؟ ارے نشہ ہی کرنا ہے واہ واہ. تو دادا باپو کے عشق کا نشہ کرو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس نشے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اس نشے سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جب عشق ہو جائے گا نا، جی. عشق ہو جائے گا نا تو اپنا خیال نہیں رہے گا، پھر یہی خیال رہے گا کہ دادا باپو ہم سے کیا چاہتے ہیں، دادا باپو کو کیا پسند ہے، دادا باپو کس چیز سے خوش ہوں گے، کیا کروں کہ دادا باپو ہمارے خوش ہو جائیں. ہر وقت ان کی خوشی کا لحاظ ہوگا. اور جب تم ان کی خوشی کا لحاظ اپنے زندگی کے معمولات میں رکھو گے تو یہ سخی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. واہ. سبحان اللہ. سبحان تم اللہ. ان کی خوشی کا لحاظ رکھو گے، خیال رکھو گے تو انہیں تمہاری ضرورت کا پتہ ہے میرے پیارے. تم ادھر سے ان کی خوشی کا لحاظ کرو گے، ان کی نظر تمہاری ضرورت پہ پڑے گی. یہ بڑا پریشان ہے مولا کریم، یہ پریشان حال ہے، اس کی پریشانی دور کر دے. ہو گئی دور. مولا کریم یہ بارے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بڑا پریشان حال ہے. انہوں نے دعا کی، رب نے قبول کیا، ہو گئے، قرض سے نجات مل گئی. مولا کریم یہ بے اولاد ہے، اولاد کی دولت اسے عطا کر دے. رب نے قبول کی، دو اولاد مل گئی، ہو گئی دعا قبول تمہاری. تم ان کی خوشی کا لحاظ رکھو گے، ان کو تمہاری ضرورت پہ نظر ہے، تم ادھر سے خوشی کا لحاظ کرتے جاؤ، وہ ضرورت کے لیے دعا کرتے جائیں گے. یہاں بھی زندگی کامیاب ہو جائے گی اور وہاں بھی زندگی کامیاب ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان دادا حضور زندہ باد، فیضان دادا حضور زندہ باد، حضور قائد ملت. زندہ باد. ایسا کرو نا، ایسے عشق کا نشہ اپنے اندر پیدا کرو سبحان جو اللہ. تمہاری زندگی کی معراج کی ضمانت بن جائے. سبحان اللہ. ایسے کا نشہ کرتے ہو جو نالیوں میں ڈال دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے پیارے ترک کر دو ایسی چیزوں کو، چھوڑ دو ایسی چیزوں کو، ٹھوکر مار دو. آؤ ان بارگاہوں میں آؤ،
اور یہاں سے مانگو ان کی محبتوں کی دولت مانگو. اس سے محبت کرو, یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب ہو. میرے پیارے, میں آج اس بزم محبت میں آپ اہل محبت سے کہتا ہوں کہ میرے پیارے, اچھے انسان بننے کی کوشش کیجئے. اچھے انسان ہوں گے تبھی آپ اچھے مسلمان ہوں گے. بے شک. چاہتے ہیں آپ, بالکل محبت کرتے ہیں, آقا سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ. خواجہ خواجگاں سے محبت کرتے سبحان ہیں. اللہ. میں آپ کی محبتوں کا منکر نہیں ہوں میرے پیارے, لیکن میرے پیارے, ایک ہوتی ہے جذباتی محبت اور ایک ہوتی ہے مستقلاً محبت, استقلال کے ساتھ. ایک محبت آئی گئی. یہ آنا جانا چھوڑو میاں, جب ایک در پکڑ لیا ہے تو مضبوطی سے پکڑ لو. سبحان نہ اللہ. در جائے گا نہ ہم جائیں گے, بس آپ کی چوکھٹ پہ مر جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑی بات, بہت بڑی یہ بات. سبحان عاشق اللہ. ہے, یہ آنا جانا کیا ہے؟ سبحان یا اللہ. رسول سبحان اللہ, یا یا علی, یک یا درگیر. اچھا یہ سب گمراہی کی بات ہے, بیوقوفی ہے. کیا صاحب نشہ لیں گے سکون ملتا؟ ابے بیوقوف, اس سے سکون ملتا ہے؟ جی تو تو نے سکون کو جانا ہی نہیں, پھر سکون کیا چیز ہوتی ہے؟ جی جی. سکون چاہیے نا, گارنٹیڈ ہے, بے شک. گارنٹیڈ ہے. چل بیٹھ جا مسجد میں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کر, ورد درود کر, سبحان اللہ. اور سب سجا. درود کو ٹوکری میں سجا, تلاوت کی قرآن کی برکتوں کو میں سجا. اب لے کر چل دادا باپو کی بارگاہ میں. واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. چل. جی. کہا سرکار ہمارے پاس یہی قیمتی چیز تھی, آپ کی نظر ہے, واہ واہ. سبحان اللہ. پیش کر سبحان دے. اللہ. سبحان پیش اللہ. کر دے نا, دیکھ کتنا سکون ملتا ہے. واہ واہ. تو جسے سکون کہتا ہے نا, وہ تیرے ہوش و حواس کو غائب کر دیتا ہے, وہ سکون نہیں ہے. سکون وہ چیز ہے کہ ہوش بھی رہے, حواس بھی رہے, اور قلب کو اطمینان رہے. یہ نام ہے سکون کا. سبحان سبحان اللہ, اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے سکون. جو تجھے بے ہوش کر دے اس کو سکون کا نام دیتا ہے. میرے پیارے, ایسی لعنت بھری چیزوں سے منہ موڑ لو اور حقیقی چیزوں کی طرف لوٹ آؤ, اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹ آؤ. میرے پیارے, اپنے آپ نے رشتہ یقین کو مضبوط بناؤ. جو یقین کا رشتہ تم نے اپنے رب سے قائم کر رکھا ہے, اسے مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. وہ آج کمزور ہو چکا ہے. مادیت دنیا داری تم پہ غالب آ چکی ہے. دین تمہارے اندر کمزور پڑتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے رب سے جو اپنے رشتہ یقین کا جو طریقہ جوڑا تھا وہ کمزور پڑنے لگا ہے. وگرنہ تو آج سب کچھ ہے تمہارے پاس. کل نہ مسلمان اتنے تھے جتنے آج ہو, نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز تھے, نہ اتنے مدرسے تھے, نہ اتنی خانقاہیں تھیں, نہ اتنی مساجد تھیں, نہ اکنامیکل پاور تھا, نہ پولیٹیکل پاور تھا. سارے ریسورسز کل سے زیادہ ہیں آج ہمارے پاس, لیکن جو عظمتیں انہیں حاصل تھیں کیا آپ کو ہیں کیا؟ تو میرے پیارے غور تو کرو کہ آخر وہ کیا چیز ان کے پاس زیادہ تھی جو آج ہمارے پاس کم ہو گئی. بے شک. بظاہر جتنی بھی چیزیں دیکھو گے, علماء آج ہمارے پاس زیادہ, ائمہ ہمارے پاس زیادہ, مشائخ ہمارے پاس زیادہ, مسجدیں ہمارے پاس زیادہ, خانقاہیں ہمارے پاس زیادہ, اسکول کالج ہمارے پاس زیادہ, اکنامیکل پاور ہمارے پاس زیادہ, پولیٹیکل پاور ہمارے پاس زیادہ. یہ سارے ریسورسز جتنے بھی ہیں کل سے زیادہ آج ہمارے پاس ہیں, لیکن باوجود اس کے ہمارے پاس وہ عزتیں نہیں ہیں, وہ عظمتیں نہیں ہیں, وہ بلندی نہیں ہے, وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر ان کے پاس وہ کیا چیز ہم سے زیادہ تھی جو سر بلند ہو گئے, باعظمت ہو گئے, باعث تعظیم و تکریم ہو گئے. تو میرے پیارے, جب تم بھی دماغ لگاؤ گے, اس فقیر نے سوچا اور تم کو بتا رہا ہے, تم بھی دماغ لگا کے سوچ لینا. صرف وہ ایک چیز تھی جو ان کے پاس زیادہ تھی, آج وہ چیز صرف ہمارے پاس کم ہو گئی ہے. وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے یقین. کیا ہے؟
وہ یقین رب کی ذات پر جو انہیں یقین تھا اور جتنا مضبوط تھا بے شک۔ وہ آج ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ جی اسی لیے میرے پیارے ہم خوف میں ہیں، تردد میں ہیں، بے چینی میں ہیں، اضطراب میں ہیں، چونکہ یقین مومن کا وہ عظیم سرمایہ ہے، دولت ہے کہ ایک مومن کے پاس یقین ہوتا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے تو اسے تردد نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے تو اسے بے چینی نہیں ہوتی، یقین ہوتا ہے تو اسے اضمحلال نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے تو اسے بھے نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے تو اسے اضطراب نہیں ہوتا۔ یقین ہی وہ چیز ہے جو ہوتا ہے تو انسان میں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے یہ ڈائیلاگ میں نہیں بول رہا ہوں، میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، جی بات جی۔ پریکٹیکل کہتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ یقین ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا۔ آؤ اس کو سمجھاتے ہیں، تمہارے ذہن کے قریب کی بات کرتا ہوں۔ روز تم جاتے ہو ایک سیلون میں، جاتے ہو نا، جن کو چہروں پر اللہ کا یہ نور ہے بے شک۔ وہ خط بنوانے جاتے ہیں، تو خط بنوانے میں یہاں کا بال بھی نکالتے ہیں، یہاں کا بال بھی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ابھی اس سعادت اور اس نعمت سے محروم ہیں، جی جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کلین شیپ بنوانے جاتے ہیں نا۔ جی تو کیا پروسیس ہے؟ آپ گئے، کرسی پہ بٹھائے، اس نے ہاتھ میں کیا لیا؟ استورا۔ کیا لیا؟ استورا لیا، اور مزید اس نے اس کو تیز بھی کیا، جی تیز کیا۔ اب وہ آیا، روز ہی ہوتا ہے، آیا۔ اب ذرا تصور کرو، اس کے ہاتھ میں دنیا کا سب سے تیز دھار ہتھیار ہے۔ جی استورے کا کٹ لگ جائے نا تو فوری طور پہ معلوم نہیں ہوتا، کچھ دیر بعد جب آنتیں باہر آتی تو معلوم ہوتا ہے۔ اور ہر کٹ کو اسٹچ کرنا ڈاکٹروں کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن استورے کا اگر کٹ لگ جائے تو اس کو اسٹچ کرنے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، اتنا تیز دھار ہتھیار ہے۔ جی اب تصور کرو، وہ شیپ بناتے کہاں آیا؟ یہاں آتا ہے نا بھائی۔ جی اور یہ کیا ہے؟ انسان کی باڈی کا سب سے نازک حصہ۔ آپ ذرا تصور کرو کتنی کریٹیکل سچویشن ہے، سب سے تیز دھار ہتھیار سب سے نازک جگہ پر۔ میاں اگر ذرا سے نیت بدل جائے نا تو آواز نکالنے کا بھی چانس نہیں ہے، جی جی ہے کہ نہیں؟ سب سے کریٹیکل سچویشن ہے نا بھائی، بے شک۔ سب سے تیز دھار ہتھیار سب سے نازک جگہ پر۔ لیکن بولو مجھے، کیا کوئی خوف ہوتا ہے تم کو؟ نہیں کوئی خوف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ وہ تمہاری گردن نہیں کاٹے گا۔ بے شک۔ یہی تو میں کہتا ہوں۔ تو میرے پیارے، جتنا یقین تم روز ایک حجام پر کرتے ہو، اگر اتنا ہی یقین اپنے رب پہ کر لو تو اگر ساری دنیا بھی تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے گی تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی اضطراب نہیں ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخری بات، مجھے نکلنا بھی ہے، آخری بات میں کہوں، اب آپ سمجھ گئے، یقین مضبوط ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا ہے نا۔ جی اب خانقاہی آدمی ہو نا، راستے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب یقین پیدا کرنا ہو تو کیسے ہوتا ہے یقین پیدا کرنا؟ بے شک۔ اب یقین ہی ساری پرابلم کا سولوشن ہے، تو یقین کیسے پیدا کریں؟ تو دیکھو میرے پیارے، یقین پیدا ہوتا ہے تعلق سے۔ بے شک۔ جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنا یقین مضبوط ہوتا جائے گا۔ بے شک۔ اب رب سے تعلق مضبوط کیسے کریں؟ کسی بندے کا رب سے تعلق ڈائریکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، بندہ رب سے ڈائریکٹ کیسے تعلق پیدا کرے گا؟ جی جی۔ تو کیسے تعلق پیدا کرے مضبوط تعلق؟ تو میرے پیارے، رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے نا تو اس کے محبوب سے تعلق کو مضبوط کرو۔ سبحان اللہ، سبحان جب تم اللہ۔ اس کے محبوب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے تو رب سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور رب سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو یقین میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی، یقین پیدا ہو جائے گا تو خوف دور ہو جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ بات ختم نہیں ہوئی۔
اب اللہ کے پیارے حبیب سے کیسے تعلق کو مضبوط کریں؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بات تو اینڈ تک جی جانی جی. چاہیے نا بھائی. جی جی اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو اس کے محبوب سے تعلق مضبوط کرو. اب محبوب سے کیسے تعلق مضبوط کریں؟ تو میرے پیارے بہت عام سی بات آپ کے بیچ کہہ کے جا رہا ہوں جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے محبوب سے تعلق پیدا کرنا ہے نا، تو جب دو اجنبی آپس میں ملتے ہیں اور دونوں یہ چاہت رکھیں کہ میں اس سے تعلق پیدا کروں، تو فرسٹ کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ سلام کرتے. جی سلام کرتے ہیں نا بھائی. جی ہلو ہائے السلام علیکم نمستے سب کرتے ہیں نہیں سب. جی تو جی یہ جو اس کو اپنی طرف انٹریکٹ کرنے کے لیے، تعلق بڑھانے کے لیے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ سلام کرتے سلام. ہیں. تو پتہ چلا کہ سلام وہ چیز ہے جو تعلق پیدا کر دیتی ہے. بے شک. جی جی سلام وہ چیز ہے جو تعلق پیدا کر دیتی ہے. بس میرے پیارے یہیں سے شروع ہو جاؤ. تم بھی آقا سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو نا، تو بس آقا پہ سلام پڑھنا شروع کر دو. سبحان صبح ہے تو اللہ. سلام پڑھ لو، شام ہے تو سلام پڑھ لو، جب یاد آ جائے سلام پڑھ لو. تو میرے پیارے جب تم سلام پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے تو واقعہ اس طرح ہو جائے گا کہ ایک بازار میں، بازار کی سڑک پر، سڑک کے نکڑ پر ایک غریب پان والے کی دکان تھی. وہ پان لگایا کرتا تھا. اسی راستے سے ایک مالدار شخص اپنی BMW یا ایس کلاس مرسیڈیز سے جاتا تھا. اس پان والے نے اسے دیکھا تو پہلے دن جب دیکھا تو اس نے سلام کیا. تو اس غریب مالدار شخص نے صرف اسے دیکھا بھی نہیں، صرف کورے چشم سے کنکھیوں سے دیکھا، آگے گزر گیا. پھر دوسرے دن جب وہ مالدار شخص اس راستے سے گزرا، پھر اس غریب پان والے نے سلام کیا. دوسرے سلام کا یہ اثر ہوا کہ اس نے تھوڑی سی گردن گھمائی اور اسے دیکھا، آگے گزر گیا. پھر تیسرے دن جب وہ مالدار شخص ادھر سے گزرا، پھر اس غریب پان والے نے اسے سلام کیا. تیسرے سلام کا یہ اثر ہوا کہ باقاعدہ اس نے سر کو گھمایا اور سر کو جنبش بھی دیا سلام کے جواب میں، پھر آگے گزر گیا. چوتھے دن جب وہ پھر ادھر سے پان والا وہ مالدار شخص گزرا، تو اب تیسرے سلام کا یہ اثر تھا کہ جب چوتھے دن وہ جا رہا تھا تو پہلے ہی سے اس کی نظر، اس کی گردن اس پان کی دکان کی طرف گھومی ہوئی تھی کہ ابھی پان والے کی دکان آئے گی اور وہ سلام کرے گا اور میں جواب دوں گا. لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کیا کہ پان کی دکان پر پان والا نہیں ہے. تو اس نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو. یہ تین سلام کا اثر. گاڑی روکو. گاڑی سے اترا، پڑوس کی دکان سے پوچھا کہ یہاں جو پان والا بیٹھتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. پڑوس نے جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ وہ نماز کو مسجد میں گیا ہے، چاہیں تو تھوڑا انتظار کر لے. کہا نہیں میں پھر آ جاؤں گا. بلا تمثیل سمجھو میرے پیارے، تم آقا پہ سلام پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اس گنبد خضرا کے مکی کی نظر ایک دن اٹھی جائے گی، تم پر پڑی جائے گی، اور جس دن پڑ جائے گی یقین کی دولت بھی تمہیں مل ہی جائے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ما توفیقی الا باللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ.